قرآن کو بیان فرمایا، قرآن کا یہ وصف بیان فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا۔ اب قرآن جو ہے دنیا میں فرقان بن کر آیا ہے کہ یہ انسانوں کو حق اور باطل میں، غلط اور صحیح کاموں میں فرق سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر بھی اسی قرآن کی تعلیم کو انسانوں کے دل و دماغ میں منتقل کرتے ہیں کہ یہ قرآن الفاظ سے نکل کر انسانوں کے ذہن میں آ جائے، ان کے دماغ میں آ جائے۔ جب انسان کے ذہن اور دماغ میں قرآن آئے گا تو اس کا فائدہ انسان کو ہوگا کہ اس کا ضمیر بیدار ہو جائے گا، اس کے اندر کی قوت بیدار ہو جائے گی، پھر وہ کسی غلط کام کو، کسی غلط بات کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کرے گا، کیونکہ غلط چیز کو اختیار کر کے انسان اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی جب اللہ کا قرآن سمجھاتے ہیں تو اس دور کے سردار، اس دور کے وڈیرے، اس دور کی قوموں کی لوٹ مار کرنے والی منفی قوتیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، سوالات کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے اور ان کو قرآن سے اور سچے نبی سے، سچی جماعتوں سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس پر کیوں نازل ہوا؟ یہ تو عجیب پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ یہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہمارے جیسے کاروبار کرتا ہے، اس کو یہ نبی کیسا ہے؟ تو اب یہ نبوت پر شک پیدا کرتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہوتا، بھئی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، وہ انسانوں کے اندر سے نبی بنایا، اب اس پر اعتراض کی کیا بات ہے؟ پھر دوسری دفعہ اللہ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو سارا مال آپ کو جمع کر کے دے دے، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے بڑے بڑی بلڈنگیں، محلات کھڑے ہو جائے اور آپ کے باغات وجود میں آ جائیں۔ اللہ کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ ساری دنیا کے خزانے دے دے، لیکن بل کذبوا بالساعہ، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ تو صرف اعتراض کرنا ان کا مقصد ہے کہ یہ نبی کے پاس پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، اور میں اس کے پاس تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے، اعلیٰ نظریہ، سچا انسان دوست پیغام، جس سے قومیں، انسانیت اور اجتماعیت، معاشرے ترقی کر سکتے ہیں، ہر ایک کو دولت مل سکتی ہے، ہر ایک کو وسائل ملیں گے، ہر ایک کو عزت ملے گی۔ پیغمبر کے پاس تو وہ دولت ہے، اللہ کے عرش کا وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ پھر فرمایا پھر نئے اعتراض کر کے لے کر آتے ہیں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ آ کر ہمیں کہتا کہ یہ پیغمبر ہے اور اس کی بات مانو۔ اللہ نے نبیوں کو معجزات دے کر، سچا علم اور نظریہ دے کر بھیجا ہے، جو اس کو نہیں مانتا تو فرشتہ آ جاتا تو فرشتوں کو کہاں ماننا تھا انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سچے قرآن کے علم کے دوست لوگ، جو ان کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ افسوس کریں گے کس کی دوستی میں آ کر انہوں نے سچے لوگوں کو جھٹلایا۔ دن وہ آ رہا ہے جس دن سارے دوست ان سے ہوا ہو جائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں رسول اللہ سے راستہ بنایا ہوتا،
تعلق پیدا کیا ہوتا، ان کے علم اور نظریے اور فکر کو قبول کیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کو دوست بنایا، فلانے لیڈر سے تعلق رکھا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے تو مجھے گمراہ کر دیا، ذکر نصیحت کے آنے کے بعد میرے راستے بند کر دیے، میرے لیے مسائل اور گمراہیاں پیدا کر دیں، اب مجھے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں، آج فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی عدالت میں رسول اللہ دعویٰ دائر کریں گے، وقال الرسول یا رب، اللہ کے پیغمبر اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں، سب سے بڑی عدالت، تو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ، اس سے بھی بڑی کوئی ڈگری ہو تو اسے لگایا جائے، سب سے بڑی عدالت جس کے نیچے سارے بڑے بڑے جج، بڑے بڑے لوگ اس عدالت کے سامنے جھک جائیں گے۔ وہ بڑی عدالت میں اللہ کے پیغمبر مقدمہ دائر کریں گے، اور مقدمہ دائر کرنے والے رسول اللہ مدعی، اور مقدمہ ہے امت کے خلاف، اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ عدالت اللہ کی ہوگی، مدعی محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور مدعا علیہ امت ہوگی، اور دعویٰ کیا ہوگا ان کے خلاف؟ دعویٰ قرآن نے ابھی ذکر کر دیا، وہ دعویٰ یہ ہوگا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں قرآن ان کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، علم، رہنما، دنیا میں حاکم، دنیا میں عمل کی بنیاد، اس میری قوم نے، میری امت نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، عمل سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، عدالتوں سے نکال دیا، اخلاق سے نکال دیا، الماریوں میں بند کر کے انہوں نے اس کو ٹھپ کے رکھ دیا، نہ اسے کھولتے ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ اس کا عملی نظام پیدا کرتے ہیں۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہر دور کے مجرم وہ نبی کے دشمن بن جاتے، لیکن اللہ اپنے نبی کی حمایت کرتا ہے، یہ سارے مجرم ناکام قرار پاتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کبیر کا حکم دیا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، میرے پیغمبر آپ ان ساری جہالتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف، تاریکیوں کے خلاف، اس معاشی فرسودگی اور ظلم اور غلامی کے خلاف اب قرآن کے علم کے ذریعے سے ان لوگوں کے خلاف بڑا جہاد کرے۔ اب قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ اس کو قرآن نے جہاد کبیر قرار دیا کہ قرآن کے علم پر ذہن تیار کرنا، لوگوں کو تیار کرنا، انسانوں کو کھڑا کرنا، ان کے ذہنوں کے اندر سے اس دور کی برائیاں، اس دور کا کفر، اس دور کی ہر قسم کے شکوک و شبہات کی جتنی فضا ہے انسانوں کے ذہن کو آلودہ کر چکی ہے۔ آج ہمارا جتنا میڈیا، جتنے ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں، جتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں، صحافی ہیں، وکیل ہیں، اینکرز ہیں، وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو مشکوک بناتے ہیں، ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے، وسوسے پیدا کرتے، شیطانی قوتیں ہر وقت انسان کے ذہن پر مسلط ہیں۔ تو اب پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اس قرآن کو لے کر انسانی معاشرے میں جائیں اور جا کر انسانوں کو اس قرآن کے علم کے ذریعے سے طاقتور بنائیں۔ یہ جہاد کبیر ہے، ان کا ذہن صاف کر دیں، یہ جہاد کبیر ہے۔ قرآن کے ذریعے سے جماعت بنانا، سچی قوت کھڑی کرنا، سچا اور صحیح ذہن پیدا کرنا۔ آج ہمارا ذہن یہ تو اس شیطانی عمل کی پیداوار ہے، وہ صحیح ذہن نہیں ہے، اس لیے ہر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، رشتہ دار سے لڑتا ہے، پڑوسی سے لڑتا ہے، ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ یہ لڑنے والا ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ مفاد پرستی کا ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ انسانی ذہن نہیں ہو سکتا۔ انسان تو انسان دوست ہوتا ہے، انسان تو انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے قدرتی طور پر، اور جب یہ محبت کا درس بھول جاتا ہے، سمجھ جاؤ اس کی تربیت بگڑ گئی،
اس کے ذہن میں فساد پیدا ہو گیا، اس کا نظریہ خراب ہو گیا، اب یہ ماحول غلط ہو گیا اس کا، لہٰذا پیغمبر آ کر کیا کرے گا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے علم کے ذریعے سے بڑا جہاد کریں اور ایک ٹیم پیدا کر دیں، قرآن کی جماعت کھڑی کر دیں، اس کے علم کے جاننے والے لوگ کھڑے کر دیں۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب وہ انسانی رشتوں کی پہچان کریں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اب ہم نے پھیر پھیر کر قرآن کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ کے قانون کو مانیں۔ جب یہ ان کا ذہن بیدار ہوگا، ان کی سمجھ پیدا ہوگی، ان کی عقل پیدا ہوگی، صحیح علم آئے گا، یہ منظم ہوں گے، ایک طاقت بنیں گے تو اللہ کے بندے بنیں گے۔ پھر ان کا نام کیا قرار پائے گا؟ اس تربیت کے بعد قرآن کے علم سے اور رسول اللہ کی تربیت سے جو کیڈر تیار ہوگا، اللہ کہتے ہیں پھر یہ عباد الرحمن ہے، یہ اب اللہ کے بندے بنے۔ اب اللہ کے بندوں کے مقابلے میں دوسرے کون ہیں؟ عباد الشیطان، شیطان کے بندے۔ اب یہ انسان اللہ کے بندے بن گئے۔ اب اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو گھٹیا اور ذلیل نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ جاہل ان سے الجھے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، یہ الجھتے نہیں ہیں جاہلوں سے، نادانوں سے، وہاں سے سلام کہہ کر گزر جاتے۔ اب یہ قرآن نے 11-12 کے قریب عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، آخرت کی فکر کرتے ہیں، عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات، ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا سمجھا رہا ہے، قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہم کیسی زندگی بنائیں۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں کرتے بلکہ غور و فکر کرتے، اور اپنے گھر، اپنے خاندان، انسانی معاشروں کے لیے وہ کامیابی کا اگلا دور لے کر آتے ہیں۔ اب اگلا دور آئے گا، وہ کیسے آئے گا؟ قرآن حکیم سورۃ القصص، سورۃ الشعراء، پھر سورۃ الشعراء اگلی سورت، یہ تاسیم میم کی صورتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ اگلی صورتیں جو آ رہی ہیں یہ قرآن حکیم کی یہ صورتیں ہیں تاسین اور تواسیم والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا میں عملی نوعیتوں میں تبدیلی کیا رونما ہوتی ہے، جو قرآن کے بنیادی اصولوں کو، قرآن کی تعلیمات کو، انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو لوگ قبول نہیں کرتے، جو معاشرے قبول نہیں کرتے، جو نظام اس کی مطابقت میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 اصول رکھے ہیں ان کے لیے۔ پہلا اصول تخریب کا، ان کے نظام کو، ان کی طاقتوں کو کچل ڈالو، ان کو ہوا میں اڑا دو۔ اس لیے پھر اللہ کا فاقل نظام، اللہ کا وہ نور دنیا میں آتا ہے جو ان ظالموں کی طاقتوں اور قوتوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے، ان کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تخریب کا عمل، ہر قوم کے متکبر، ہر دور کے ظالم جو اپنے دور کے نبیوں کی مخالفت میں آئے، قوموں کے سچے رہنماؤں کے مقابلے میں آئے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو دیکھ لو، وہ غرق ہو گیا بحر قلزم میں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور کے نمرود کو دیکھ لو، اس کا کیا حشر ہوا۔ قوم عاد کے سرداروں اور وڈیروں کو دیکھو، ان کا کیا حشر ہوا۔ قوم سمود کا حشر دیکھو، ان کا کیا حال ہوا۔ اسی طرح قوم لوط کا کیا حال ہوا، قوم شعیب کا کیا حال ہوا۔ یہ ساری قوموں کے واقعات سورۃ الشعراء میں اللہ نے بیان کیے۔ ہر واقعے کے آخر میں 2 آیتیں اللہ نے دہرائیں، اور 2 آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں تمہارے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرو۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثریت نے سچی بات کو قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا یہ مجرم بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب غالب ہے اور رحیم ہے، ایک ہی وقت میں عزیز اور غالب ہے، ظالموں کو شکست دے کر تباہ و برباد کر رہا ہے۔
اور کمزور لوگوں کو ان کو ترقی دے رہا ہے۔ رحیم، اللہ کی عزت اور غلبے کی صفت اور رحم کی صفت بیک وقت کام کرتی ہے۔ ایک طبقے کو اس نے ذلیل کر دیا، طاقت ان سے چھن گئی، اور دوسرے کمزور لوگوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے ان پر کیوں عذاب آئے۔ قوم عاد کو بیان کیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پنجہ مارتے ہو، جب تم قدم اٹھاتے ہو، جب پالیسی بناتے ہو تو قوموں کی تباہی کی پالیسی بناتے ہو، اپنا فائدہ کرتے ہو، دوسروں کو تباہ کرتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب بھی قدم اٹھاتے ہو تو تم جبر کا، ظلم کا، لوٹ مار کا قدم اٹھاتے ہو، انسانوں کو تباہ کرنے کا۔ آج آپ دیکھ لیں ہر دور کے ظالم اور وڈیرے، وہ جب بھی پالیسی بنائیں گے، معاشی پالیسیاں، وہ عوام کے خلاف، سیاسی پالیسیاں عوام کے خلاف، تعلیمی پالیسیاں آئیں گی، نتیجہ عوام کے خلاف۔ قوم کا نیچے والا طبقہ اس کے اوپر بوجھ لاد دیں گے، اس کو پریشان کریں گے۔ جب پنجہ ماریں گے ظلم کا پنجہ ماریں گے، جب قدم اٹھائیں گے ظلم کا قدم اٹھائیں گے۔ یہ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی؟ اور پھر فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اپنے اپنے یہ بڑے بڑے پلازے کھڑے کریں گے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور بڑے بڑے اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کی انہوں نے۔ قوم عاد نے ہر ایک آدمی قوم سے پیسہ لوٹ کر اپنا پلازہ بناتا۔ دیکھو میرا پلازہ بہت بڑا ہے۔ آج پاکستانی لیڈروں کا کیا حال ہے؟ ہر ایک نے، کسی نے واشنگٹن میں پلازہ بنایا ہوا، کسی نے پیرس لندن میں بنایا ہوا، کسی نے دبئی میں پلازے بنائے ہوئے، اور اسی پر یہ آپس میں فخر کرتے ہیں کہ میرے کتنے پلازے ہیں۔ قوم کی لوٹ مار کرتے ہیں اور اپنے پلازے بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قوم عاد کے سرداروں اور وڈیروں کا یہی حال تھا۔ پھر اللہ نے ہوا بھیج کر، زلزلہ لا کر ان کی ساری قوتوں کو زمین بوس کر دیا۔ پیسہ بھی کام نہ آئے، بلڈنگیں بھی کام نہ آئے۔ ہر دور کے سردار، ہر دور کے وڈیرے، ہر دور کے ظالم اور متکبر قوموں سے پیسہ جمع کر کے ناحق بلڈنگیں بناتے ہیں۔ ڈیڈ انویسٹمنٹ، قوم کی ترقی کے لیے زراعت نہیں کریں گے، تجارت نہیں چلائیں گے، کارخانے نہیں بنائیں گے کہ جس سے قوم ترقی کرے، ان کے مسائل حل ہوں، ان کے لیے وسائل پیدا ہوں۔ یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ کریں گے، ان کاموں میں انویسٹ کریں گے، پیسہ لگائیں گے کہ جس کا ریٹرن کوئی بھی نہیں۔ یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے قوم بحرانوں کا شکار، روزگار کے مسائل، اور وہ لوگ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے کام کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دیکھو قوم سمود پر کیوں عذاب آیا، کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے اونٹنی مانگی۔ اب اونٹنی آ گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے انہوں نے کہا یہ پہاڑ پھٹے، اندر سے پتھر نکلے، اس پتھر کو پھٹائے، اندر سے گابن اونٹنی نکلے، ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ اب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب قوم کے وہاں سردار تھے حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں۔ اگلی سورت نمل میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون، وہاں 9 بڑے سردار تھے جن کے پاس دولت وسائل سارے جمع تھے، اور ان کے بڑے بڑے ریوڑ، بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کے ریوڑ تھے۔ وہ چاہتے تھے ساری زمین ہمارے پاس ہو، پانی ہمارے پاس ہو۔ یہ قوم کا ریوڑ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پاس گلا بانی نہیں ہونی چاہیے، جانور نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا یہ پانی پئیں گے، گانا کھائیں گے، گھاس کھائیں گے، ہمارے جانور کدھر جائیں گے؟ اب یہ 9 رکنی ٹیم سرداروں کی، لٹیروں کی، وڈیروں کی، وہ چاہتی تھی کہ یہ کام نہ ہو۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ قوم، یہ مخلوق اللہ کی ہے، ان کے خلاف مت کام کرو۔ جب انہوں نے مانگا، اونٹنی مانگ لی پھر، کیونکہ وہ بھی پہلے ہی گلا بانی کرتے تھے، تو مانگا بھی تو اونٹنی مانگی۔ اب اونٹنی آ گئی، وہ اونٹنی فوق الفطرت تھی، اب بھاری بھرکم اونٹنی، جدھر جاتی پانی پیتی تو سارا پی جاتی، جدھر جاتی تو سارا کچھ کھا پی جاتی۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے صالح اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب اس اونٹنی کا مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا، ایک دن تمہارا 9 لوگوں کا اور ایک دن اونٹنی کا۔
اور جس دن اونٹنی کا دن ہوتا اس دن قوم کے غریب لوگوں کے جانوروں کو بھی باہر نکلنے کا موقع ملتا، جس دن اونٹنی کا دن ہوتا۔ ویسے تو وہ نہیں نکلنے دیتے تھے، جو اونٹنی کا دن مقرر ہوا اللہ کی اونٹنی کا، ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے یہ امتحان ہے۔ اب جس دن اونٹنی باہر آتی اس دن غریبوں کے جانور بھی پانی پیتے، گھاس کھاتے، اپنی زندگی کی ضرورت بناتے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، ایک دن ہمارے جانوروں کو ملتا ہے اور ایک دن اونٹنی کو اور پوری قوم کو مل جاتا ہے، پھر ہم برابر ہو گئے۔ وہ اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ بڑے بڑے سردار وڈیرے ان کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی آدمی ہمارے برابر کیوں ہو جائے، اس کے جانور بھی کھانا کھائیں، ہمارے جانور بھی کھانا کھائیں، اس کے پاس بھی دولت آئے، ہمارے پاس بھی دولت آئے، ان کے گھر میں بھی دودھ ہو، ہمارے گھر میں بھی دودھ ہو، کیوں ہو؟ ان کے گھر میں تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ کہتا ہے میرے ہر بندے کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اب یہ لوگ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر ان لوگوں نے، وڈیروں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اس اونٹنی کے خلاف کوئی منصوبہ نہ بنانا، وگرنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی مر گئی، اور پھر صبح ان پر عذاب آ گیا۔ فاخذہم عذاب، پھر اس کو عذاب نے آ کر پکڑا۔ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اس نے ایسی چیخ ماری کہ اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ایک آواز لگی، اس آواز نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن یہ سمجھاتا ہے، اللہ کے نبی اس سورت کے آخر میں جملہ یہ بیان فرمایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، جب انقلاب آئے گا تو یہ کس کروٹ جائیں گے، ظالموں کو پتہ چلے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا اونٹ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ انقلاب نام ہے الٹ دینے کا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ظالموں کو الٹ دیتا ہے، انقلاب لے آتا ہے ان پر۔ ظالموں کے اوپر انقلاب آئے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلا سورۃ النمل میں چیونٹی کا قصہ بیان کر کے، تخریب بھی ہو رہی ہے، ظالموں کو اٹھا کے پھینک دیا، تو اب اگلا دور ہے، آپ اپنے وطن کی تعمیر کریں۔ کون کون سی قوتیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنا غلہ اور اناج ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل کا ایک نیا دور پیدا کر دیا، غلبے کا دور، خوشحالی کا دور، عدل کا دور، امن کا دور، ہر ایک کا حق محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے نبی آ کر ایسا ماحول بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، ہم نے ان کو فضیلت دی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کو ہر چیز دی۔ اب اس کو، علم کو اور اپنے وسائل کو، ہر چیز کو انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کیا، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ان کے ساتھ دیگر مخلوقات بھی تھی، انسان بھی تھے، جن بھی تھے، ساری مخلوقات کو ملا کر انہوں نے ایک نظام ترتیب دے دیا، ایک معاشرہ تشکیل دیا، بہترین معاشرہ، ساری قوتوں کو حق اور قانون کے تابع لے آئے۔ اب کوئی اللہ کے قانون کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ قرآن نے یہاں واقعہ بھی بیان کیا، چیونٹی کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت نکلے باہر۔ اب لشکر کو لے کر باہر نکلے، ایک چیونٹی نے تقریر کی، چیونٹی کی تقریر بھی قرآن نقل کرتا ہے۔ چیونٹی اپنے بل سے نکلی، اپنے سوراخ سے نکلی، اور نکل کر اپنی قوم کو خطاب کرتی ہے، اپنے ہم وطنوں کو خطاب کرتی ہے۔ آج ہم وطنوں کو خطاب کرنے والے لوگ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، وطن والوں کا الو نہیں سیدھا کرتے، ان کا مسئلہ نہیں حل کرتے، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ ایک چیونٹی سے عبرت پکڑیں، وہ چیونٹی کو خطرہ لگ گیا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے۔ اب یہ چیونٹیوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، لشکر اوپر سے گزر جائے گا، یہ تو ختم ہو جائیں گی، رون دی جائیں گی۔
قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیو، اے میرے ہم وطنوں، میرے ہم نسل، میرا پیغام سنو، میری دعوت سنو، میری فکر اور سوچ تمہارے لیے ہے۔ یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں کی جماعت، کیا ہے؟ خطرہ ہو گیا، پریشانی آ رہی ہے تمہارے لیے۔ ادخلوا مساکنکم، باہر مت نکلنا، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کیا مسئلہ بن گیا؟ مسئلہ بھی بتا دیتی۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون کر نہ گزر جائے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے چیونٹی کا خطاب پہنچا دیا، فوراً پتہ چل گیا۔ فرمایا چیونٹی کو حاضر کرو، اس کو لے آئے۔ انہوں نے کہا تو ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ایک نبی رون کے گزر جائے گا۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر وہ تمہیں رون کے گزر جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم ہونے بھی نہیں دیتا، ظلم کرتا بھی نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے تو میں نے کہا تھا وہم لا یشعرون، وہ اپنے ارادے سے ظلم نہیں کریں گے، وہ اپنے ارادے سے تمہاری جان کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، وہ اپنے ارادے سے تمہارے مکانوں کو نہیں گرائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی مکان گرانے والے نہیں، جانیں تباہ کرنے والے نہیں، جانیں بچانے والے، مکان بنوانے والے، لوگوں کے مسئلے حل کرنے والے ہیں۔ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، اب جب چیونٹی کی یہ بات سنی، سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اس کے قول کو سن کر، اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی، اے اللہ میں تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں، تو نے مجھے کتنی طاقتیں دی، ایک مخلوق کی حقوق کی نگرانی کا نظام دیا، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے تو نے مجھے طاقت دی، وسائل دیے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اپنی نعمتوں کو ایسا بھیج دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ان اعمل صالحا ترضاه، میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، جس سے تیری مخلوق ترقی کرے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں جتنی ایسی حکومتیں ہیں جو ظلم کرتی ہیں، غلام بناتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، ان کے لیے خط لکھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، خبردار اب تمہیں جھک کر آ جانا چاہیے۔ آج تو دنیا میں ڈو مور کے مطالبے ادھر سے آتے ہیں مسلمانوں کو، فلاں ہمارا کام کرو، یہ ورلڈ بینک کہتا ہے یہ موٹر وے ہمارے حوالے کرو، فلاں چیز ہمارے حوالے کرو، فلاں کام کرو، فلاں قوم پر بم برساؤ، فلاں قوم پر فلاں کام کرو، فلاں قوم کے لیے وہاں تم ان کے لیے جنگ پیدا کر کے ہمارا ٹول بن جاؤ۔ آج دشمن حکم بھیجتا ہے اور دنیا کے مسلمان اس کا حکم مانتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے دیکھو سلیمان علیہ السلام، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہدہد وہ بھی جا کر تجزیہ کرتا ہے، یہ ملکہ بلقیس کی حکومت غلط ہے، یہ تو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، کہ خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، یمن کی حکومت غلط ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا باسی، وہ اڑ کر جاتا ہے اور ملکہ بلقیس یمن کی حکومت کو دیکھ کر آتا ہے، اور دیکھ کر آ کر کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے اور انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، ہمارے ہوتے ہوئے دنیا میں وہ ظلم کرے، دنیا میں انسانوں کو غلام بنائے، ہمارا خط لے کر جاؤ۔ اب ہدہد ان کا قاصد خط لے کر جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام خط دے کر بھیج رہے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی کی صحبت میں پرندے بھی وہ حق کا کام کرتے ہیں، اور آج جب ہمارا دور بدلا انسان ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، متکبروں کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے
تم تو پرندوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہو۔ وہ تو اس دور کے ظالم حکومتوں کا تجزیہ کرتے ہیں، انسانوں کے لیے، دھرتی کے لیے حکومتیں صحیح نہیں ہیں، ان کے نظام غلط ہیں، یہ قوموں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لہٰذا یہ غلط۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، فرمایا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور خط کیا ہے؟ یہ تو آغاز ہے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، فرما بردار، ہمارے نظام کے تابع ہو کر فرما برداری کا اعلان کر کے ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ اب یہ خط دے کر بھیج دیا۔ اب خط جب پہنچا ملکہ بلقیس، وہ حیران پریشان اپنے کمرے کے اندر، اور خط اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ خط کون لے کر آیا؟ باہر چوکیدار کھڑا ہے، اس نے کہا نہیں، اجازت مانگی نہیں، اور خط بھی پہنچ گیا، پیغام بھی پہنچ گیا۔ اب وہ دیکھتی ہے تو اوپر کھڑا انتظار کر رہا ہے ہدہد، کہ خط پہنچ گیا، جواب دو۔ اب وہ سمجھ گئی کہ جب ہدہد پیغام لے کر آ گیا، ایک پرندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، روشن دان سے اس نے آ کر خط پھینک دیا، ڈال دیا۔ اب اس نے خط کو دیکھا، کھولا، فوراً اجلاس بلا لیا، کیبنٹ کا اجلاس۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک عزت والا پیغام آیا۔ کتنے وجیم لوگ ہیں کہ ایسے حکمران جس نے کتنا خوبصورت ہمارے لیے خط بھیجا ہے، اور اس خط میں یہ کتاب کریم، یہ عزت والا خط ہمارے پاس آیا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ان کے نظام کو تسلیم کرنا ہے، اپنے نظام کو ان کے مقابلے میں ختم کرنا ہوگا، بتاؤ۔ اب یہ خط آ گیا، افتونی فی امری، فتویٰ دو، سیاسی فتویٰ، یہ رائے دو، کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو قومیں مشورے سے اپنے قومی معاملات طے کریں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جو آپس میں مشاورت نہ کریں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اب ملکہ بلقیس وہ کہتی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک میں فیصلہ مشورہ نہ کروں خود میں ذاتی فیصلہ نہیں کرتی ہوں، بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بات ماننے کی۔ اس نے کہا دیکھ لو، مشورہ دینے کے بعد اس مشورے کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا جنگ کا سوچنا بڑا آسان ہے، جنگ کو نبھانا بڑا مشکل ہے، جنگ کا آغاز کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جنگ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ تم تو کہتے ہو اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے جنگ والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، والامر الیک، لیکن سیاسی ذہن تیرا زیادہ بلند ہے، تو جو فیصلہ کرے گی۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ کا کیا رائے بنتی ہے؟ اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، جب بادشاہ اور حکمران کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے نیچے والوں کو اوپر، اوپر والوں کو نیچے، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا امتحان لیتے ہیں، یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے؟ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ان کو پیسے بھیجتے ہیں، پیسوں کے پجاری ہیں، مال کے خواہش رکھتے ہیں، تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ اور ہم برابر، پھر ہم جنگ کریں گے، اور اگر نبی ہوئے پھر جنگ نہیں کریں گے۔ دیکھو کتنا بلند نظریہ ہے اس کا۔ تجزیہ کرنا چاہیے، ہر آنے والے حکم کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس جب وہ تحفے لے کر آئے، اینٹیں سونے کی اور ہیرے اور جواہرات، جب وہ لے کر ان کا وفد آیا، وہاں پہنچا تو دیکھا تو وہاں تو سونے چاندی ہیرو جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے۔ وہ تو 4 اینٹیں لے کر آئے تھے اور وہاں سینکڑوں اینٹیں سونے کی پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ شرم محسوس کر رہے تھے، ہم یہاں یہ تحفہ کیسے پیش کریں گے؟ فلما جاء سلیمان، وہ وفد جب پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا اتمدوننی بمال،
تم مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ ہمیں مال نہیں، ہمیں تو انسانوں کی آزادی چاہیے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، مال تو ہمارے پاس ہے، ہم تو انسانوں کی آزادی چاہتے ہیں۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، لے جاؤ اپنا ہدیہ، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں اور تمہارا وہ حشر کریں گے۔ تم نے ہماری رائے کو، ہمارے فیصلے کو اور ہمارے دعوت کو، ہمارے خط کو تم نے جنگ میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے تمہیں دوستی کی دعوت دی، ہم نے تمہیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے تمہیں انسانی عزت اور فخر سر بلند کرنے کی دعوت دی، اور تم ہمیں پیسوں پر تولتے ہو۔ دنیا میں حق والے، ان کو تولا نہیں جا سکتا، ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا، ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ آج پلاٹ دے کر قیمت لگائی جاتی ہے، پیسے دے کر لوگوں کی رائے خریدی جاتی ہے۔ وہ اپنے رائے، حق رائے سے ٹل جانے والا، پیسے پر بک جانے والا، وہ کوئی انسان ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حق رائے کی قیمت نہیں لگ سکتی، وہ تو انمول ہوتی۔ تم ہمیں پیسہ دے کر، یہ چیزیں دے کر آج تم ہماری قیمت لگاتے ہو، ہماری قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اب سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگایا، انہوں نے کہا دربار لگا کر جب انہوں نے دیکھا یہ وفد نے دیکھا کہ ان کے کانپے ٹانگ گئے، یہ کانپے ٹانگنے والا پرانا کانپے ٹانگ گئی ان کی۔ انہوں نے کہا یہاں تو ہماری دال چال نہیں گلتی، یہاں تو کوئی اور ماجرا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ادھر ملکہ بلقیس، اس کو بھی سمجھ آ گئی، پیچھے پتہ چل گیا، وہاں سے وہ نکل کھڑی ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں لگا کر وہ کہتے ہیں ایھا الملا، اے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشھا، ملکہ بلقیس اپنے علاقے سے سفر پر نکل چکی ہے۔ جو اس کا تخت ہے، پارلیمنٹ جس پر تخت پر بیٹھ کر وہ اجلاس کرتی ہے، اس پر سینکڑوں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہر قبیلے کی کرسی ہے، اس کی اپنی کرسی لگی ہوئی ہے، پورا اس کے تخت کو اٹھا کے کون لائے گا؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ ہمارے فرما بردار بن کر یہاں آئیں، اس سے پہلے ان کا عرش یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو ان کے دربار میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا، دیو، قال عفریت من الجن، ایک دیو کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے پارلیمنٹ کے اجلاس ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو بڑی دیر کی بات ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ان کے جانشین، ان کے بڑے اجلہ صحابی جو ان کے وزیر اعظم بھی تھے، آصف ابن برخیہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب، انسان تھے لیکن ان کے پاس کتاب کا علم، ان کے پاس اپنا عزم اور حوصلہ تھا۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو آنکھ جھپنے کی دیر میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ ادھر سے آنکھ بند ہوئی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان نے کہا اس تخت کو ادھر رکھ دو، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے سارے رہائش اور ان کے کھانے پینے اور ان کے لیے انتظامات کرو۔ وہاں سے پورا وفد، حکمرانوں کا وفد آ رہا ہے، یمن کی قوم، یہ شام میں رہتے ہیں، وہ یمن کی قوم ہے، یہ ایک طرف ہے وہ دوسری طرف ہے۔ اب وہ وفد آ رہا ہے ہمارے پاس مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے نظام کو قبول کرنے کے لیے، ہمیں ترجیح دے کر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے انتظامات کر دی سلیمان علیہ السلام۔ اب سیاسی طور پر تو وہ شکست تسلیم کر چکے، ہم مقابلہ نہیں کر چکے، لیکن ذہنی طور پر وہ دین قبول کر لیں، اندر سے دین قبول کریں۔ سلیمان علیہ السلام، دیکھو اپنے نظریے کو قبول کرانے کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لیے فرمایا اس کی ملاقات، وفد کی جو ملاقات ہوگی، مذاکرات ہوں گے، گفتگو ہوگی، اس کے لیے انہوں نے ایک محل بنایا، مکان بنوایا، اور پھر وہاں وہ مکان ایسی جگہ پر بنایا کہ درمیان میں پانی بہہ رہا تھا، نہر، اور ادھر محل ہے۔ اب اس کو لے کر وہاں جانے لگے۔ جب وہ پہنچی ملکہ بلقیس تو اب وہاں جانے لگی، جب وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں جانا ہے، اب اس نے دیکھا وہاں جانے لگی تو پانی سامنے، پانی
کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا، پانی میں کپڑے نہ بھیگ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو بہترین خوبصورت بلور شیشے کا فرش ہے، وہ اتنا صاف اور شفاف ہے، نیچے پانی صاف اور شفاف، اوپر شیشہ صاف اور شفاف، پانی اور شیشے میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ جو حکمران اس کی نگاہ ایسی ہو کہ وہ دو چیزوں میں فرق نہ کر سکے، اسے اپنی جہالت کا اعتراف کرنا چاہیے، وہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تم دنیا کی زندگی کے امور میں جاہل ہو، تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکے، تمہیں خدا کا اور دنیا کے ان خداؤں کا کیا فرق ہے تمہیں؟ اس لیے جو تم نے دین بنایا ہوا تھا، مذہب بنایا ہوا تھا، اپنے افکار گھڑ کے رکھے ہوئے تھے، وہ غلط تھے، تم غلطی میں پھنسے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تقریر نہیں کی ان کو بتائیں کہ تم غلط ہو، ایسا ایک عمل پیش کیا کہ آنے والا خود اپنے آپ کو غلط سمجھے، ہم تو غلطی پر تھے۔ اسی لیے سلیمان علیہ، آج تم لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں تب جا کر کسی کو ذہن بدلتا ہے، لیکن وہ انہوں نے ذہن بدلنے، یہ دعوت کا انداز ہے انبیاء علیہ السلام کا، کتنی خوبصورتی سے ذہن توڑ دیتے ہیں، کس طبقے کے ذہن کو کیسے توڑا جائے گا، اس میں ایمان کیسے داخل کیا جائے گا، حق پیغام کیسے پہنچایا جائے گا۔ اب اس نے جب دیکھا انہو صرح ممرد من قواریر، جب سلیمان علیہ السلام، یہ تو شیشے کا سب یہ فرش ہے، فوراً اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قالت رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے پچھلا پورا دور اپنی جان پر ظلم کا گزارا، ہم نے غلط نظریہ شرک کا، قوموں کے غلام بنانے کا، سورج کی پوجا کا، ہم نے مخلوق کو خدا بنا لیا اور خدا کو چھوڑ دیا جو اصل کائناتوں کا مالک تھا، وہ جس کے حکم چلنا چاہیے تھا۔ ظلمت نفسی، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہوں، للہ رب العالمین، اللہ کا نام اس کو قبول کرتی ہوں جو رب العالمین ہے۔ ایک میٹنگ کے اندر سلیمان علیہ السلام نے ان کو ذہنی طور پر بھی دین قبول کرا دیا، اپنے وفد اور خط کے ذریعے سے سیاسی طور پر تابع بنا دیا، اور پہلی مجلس میں، پہلی ملاقات میں، پہلی دفعہ قدم رکھتے ساتھ ہی ان کے محل میں دین قبول کر لیتے۔ آج ہم دین کسی کو کیسے قبول کرائیں گے؟ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی۔ قرآن یہ واقعات اسی لیے سناتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ قصص کے اندر بھی پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا کہ قوموں کو غلام بنانے والا یہ ٹرائکا ہوتا ہے، مثلث، فرعون، حامان، قارون۔ فرعون سیاسی قوت کا نام ہے، حامان مذہبی قوت کا نام ہے، قارون مالدار، سرمایہ دار، پیسے والے لوگوں کا نام کی قوت کا نام ہے۔ یہ تینوں عوام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، فرعون، حامان اور قارون، یہ قوم کو لوٹتے ہیں۔ اب فرعون نے پرمٹ جاری کر دیا قارون کو، جو تجارت ہوگی قارون کرے گا۔ اب قارون کو پہلا فائدہ، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا، سارے پیسے اس کے گھر میں آتے ہیں۔ آج کے فرعون بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنے قارونوں کو پرمٹ دے دیتے ہیں، عوام بیچاری دیکھتی رہتی ہے۔ اب فرعون نے تجارت کا پرمٹ قارون کو دیا ہوا تھا، اور وہ ٹیکس لگا کر عوام سے وہ لوٹ مار کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ ٹرائکا ہے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون غالب آ گیا، سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، وہ قوم کو تقسیم کر دیا، لڑا دیا آپس میں، اور ان کو کمزور کر دیا، اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو، نسلوں کو قتل کر دیا۔ فرعون کیا کرتا ہے؟ قوموں کو غلام بناتا ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے، ان کی نسلوں کا ذہن مسخ کر کے قتل کرتا ہے۔ پچھلے دور کا فرعون قتل کرتا تھا بچوں کو، اور اکبر الہ آبادی کہتا ہے یہ جدید دور ہے، سائنٹیفک ایج، یہ سائنٹیفک ایج میں آج کے فرعون کیا کریں گے؟ آج کے فرعون کیا کریں گے؟ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوجی۔ یہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے اور بدنام ہو گئے دنیا میں، یہ تو ظالم ہے، یہ تو بچوں کو قتل کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس دور کی جو فرعون انگریز ہے، انہوں نے کہا بچوں کو قتل مت کرو، ان کا تعلیمی نظام، لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام لا کر ان کے ذہنوں کو قتل کر دو، ذہن ختم کر دو۔
ان کی جان کو نہ قتل کرو، ان کا نظریہ قتل کر دو۔ اور وہی کیا، تعلیمی نظام سے ہماری نسلوں کا ذہن مسخ کر دیا گیا۔ آج انہیں نہ اپنا دین پتہ ہے، نہ اپنی دھرتی پتہ ہے، نہ اپنی تاریخ پتہ ہے، نہ قومی ترقی کا منصوبہ ہے، نہ انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام ان کے پاس ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اپنی قوم، وطن، انسانیت کے لیے کوئی سوچ نہیں ہمارے پاس رہی۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے، انبیاء کے سچے راستے پر قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔ اے اللہ ہمارے